خاص طور پہ وہ نوجوان جو ای اسپورٹس سے دلچسپی رکھتے ہیں, ای اسپورٹس لورز ہیں, اور ایک طویل کہہ لیں کام کرنے کے بعد کافی عرصے سے ہم ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے جس میں عاطف رانا صاحب اور خاور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہیں 10 سینٹ گیمنگ سے. اور میں سب سے پہلے تو جی عاطف رانا صاحب کو لاہور قلندر کی جیت پہ مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بڑا زبردست پی ایس ایل ہوا پاکستان میں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ویران میدان پاکستان میں آباد کیے جا رہے ہیں, اور پی ایس ایل کی رونقوں سے جو پاکستان میں کرکٹ بحال ہو رہی ہے اس پہ جی میں تمام پی ایس ایل کی فرینچائزز کو بھی مبارکباد دیتا ہوں, اور ایک بار پھر لاہور قلندر اور ان کی پوری ٹیم اور مینجمنٹ کو پی ایس ایل کی جیت پہ مبارکباد دیتا ہوں. میں اور عاطف رانا صاحب کافی دیر سے ای اسپورٹس کے اوپر کام بھی کر رہے تھے اور بات چیت بھی چل رہی تھی, کیونکہ پاکستان کی یوتھ کی, نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد ای گیمنگ میں دلچسپی رکھتی ہے. اور جس طرح سے آپ سب جانتے ہیں ہماری حکومت کا, پرائم منسٹر عمران خان کا ڈیجیٹل پاکستان کے حوالے سے جو ویژن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ای اسپورٹس کی جو لانچ کرنے ہم جا رہے ہیں یہ ہمارا ڈیجیٹل پاکستان جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں اس میں ایک ایڈیشن ہوگا. اور خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو میدانوں تک نہیں جا سکتے, کھیل کے میدانوں میں نہیں جا سکتے ہیں, کامیاب جوان ای اسپورٹ کے پلیٹ فارم سے اب انہیں ایک زبردست انگیجمنٹ کا پلیٹ فارم ملے گا. اس میں کوئی دو رائے نہیں, ہیلتھ اینڈ ویل بینگ کے لیے آپ کو ایک فزیکل سپورٹس کی جو ضرورت ہے وہ تو اپنی جگہ اس کی اہمیت, لیکن دوسری طرف آج جیسے ڈیجیٹل ورلڈ کی بات کی جا رہی ہے اور پاکستان کے لاکھوں نوجوان میں دیکھتا بھی ہوں, سنتا بھی ہوں کہ ای اسپورٹس میں وہ بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. اور اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ پاکستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ارسلان ایش, اگر آپ لوگوں نے اس کا نام سنا ہو, ٹیکن میں وہ چیمپئن رہا ہے, پاکستان کا نام بلند کیا, پاکستان کا پرچم بلند کیا. اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں یہ ای اسپورٹس آگے ایشین گیمز میں اور اولمپکس میں اور دیگر گیمز میں اس کا انشاءاللہ تعالی آنے کا چانس ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو ہر فارمیٹ میں, ایک طرف جو کھیل کے میدان ہے ادھر, اور دوسری طرف جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم میں سپورٹس کے پلیٹ فارمز ہیں ادھر بھرپور موقع دیا جائے. اور مجھے دلی خوشی ہے کہ اس پروجیکٹ میں عاطف رانا صاحب, لاہور قلندر اور دنیا کی میں سمجھتا ہوں ٹاپ 10 ای اسپورٹس کمپنی میں سے 10 سینٹ گیمنگ, اس کے اشتراک کے ساتھ ہم اس کو پاکستان میں لانچ کرنے جا رہے ہیں. اس کا طریقہ کار جو رجسٹریشن کا ہوگا اور جن شہروں کے لیے ہم شروع میں اس کو کھولیں گے اس پہ جیسے ہمارے دیگر پروجیکٹس کامیاب جوان .gov.pk پہ آ کے پاکستان کے نوجوان رجسٹرڈ ہوتے رہے ہیں, چاہے آپ نے بزنس لون کے لیے اپلائی کرنا تھا یا اسکل اسکالرشپس کے لیے یا کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ ہنٹ ڈرائیو کے لیے. تو اسی طرح کامیاب جوان .gov.pk کے اوپر ہم آپ کو دعوت دیں گے اور آپ لوگ آ کر وہاں رجسٹر ہو سکیں گے. میں خاص شکریہ عاطف رانا صاحب کا, لاہور قلندر کا اور ان کی مینجمنٹ کا اس لیے بھی ادا کرنا چاہوں گا, اس سے پہلے ہم نے کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو بھی لاہور قلندر کے ساتھ مل کے کی, اور اس میں بھی ہمارا ایک بڑا زبردست تجربہ رہا. کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے انہوں نے باقاعدہ ایک کامیاب جوان کو لاہور قلندر اسکواڈ کا حصہ بھی بنایا. اور یہی دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن بھی تھا, وعدہ بھی تھا پاکستان کے نوجوانوں کو کہ ہم ان کو ہر سطح پر, جیسے میں نے بات کی کاروبار کے میدان میں لیڈرشپ کی, تو اس میں ہم کامیاب جوان بزنس لون سے ان کو موقع دے رہے ہیں کہ پاکستان کے فیوچر بزنس لیڈرز پیدا کیے جا سکیں. اسی طرح جو اسکل اسکالرشپس دی جا رہی ہیں ہائی اینڈ میں, اس میں پاکستان کے نوجوان جو ہیں وہ جابس تو حاصل کر رہے ہیں, فری لانسر تو بن رہے ہیں. اسی کامیاب جوان سکلز فار آل سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے آئی ٹی لیڈرز پیدا کیے جائیں گے اور سامنے بھی آئیں گے. اور اسی طرح کامیاب جوان سپورٹس اینڈ ٹیلنٹ اینڈ ڈرائیو سے جہاں ہم کامیاب جوان چیمپئنز, کامیاب جوان
ہیروز انشاءاللہ تعالیٰ اس قوم کو دیں گے, پاکستان کو دیں گے. وہاں ہی کامیاب جوان ای سپورٹ سے آپ لوگ دیکھیں گے کہ پاکستان میں فیوچر میں جو ای سپورٹس کا ٹیلنٹ ہے پاکستان کے نوجوانوں سے, وہ کامیاب جوان ای سپورٹس ڈرائیو سے, کامیاب جوان ای سپورٹس کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں چھا بھی جائیں گے اور پاکستان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ میڈلز بھی لے کے آئیں گے. اور میں چاہوں گا عاطف رانا صاحب سے کہ یہ ای سپورٹس کے حوالے سے مزید خیالات کا اظہار کریں کہ اس کو ہم کیسے لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عثمان بھائی اینڈ تھینک یو خاور فار جوائننگ اس. دیکھیں ٹیکٹیکلی تو آبویسلی خاور آپ کو ایکسپلین کریں گے. جو لاہور قلندر کی فلاسفی ہے اور جو لاہور قلندر کا مقصد ہے وہ ٹرافی جیتنا تو تھا ہی, جو اس سال ہم نے پوری قوم کے سامنے رکھ دیا, لیکن جو اصل مقصد تھا جس کی وجہ سے ہم اس بزنس میں آئے تھے وہ یوتھ کو انگیج کرنا تھا اور پاکستان کے بے آباد میدانوں کو آباد کرنا تھا, جس طرح عثمان ڈار صاحب نے کہا. اور آپ نے دیکھا کہ پھر ہم نے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام کیا اور پاکستان کو وہ ہیرے دیے جنہوں نے ورلڈ کپ میں پاکستان کے لیے بہت عمدہ پرفارمنس دی, اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور قلندرز کو بھی جیت کے پورے لاہور کے لوگوں کو اور پاکستان کے قلندروں کو خوشیاں دی. سو اب ایک چیز جو جس پہ دل دکھتا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ تو بے تحاشا ہے لیکن پلیٹ فارمز نہیں ہیں. اور جب پھر میری عثمان ڈار صاحب سے 1 سال پہلے ملاقات ہوئی سو میں نے سوچ لیا کہ یہ انسان ایسا ہے جو ڈوئر ہے اور یہ واقعی کامیاب جوان ہے. سو پھر یہ اس آئیڈیا کے ساتھ ہم آئے کہ جو لوگ پاکستان میں آبویسلی فیسلٹیز اس طرح نہیں ہیں اور ہماری یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, 65% ہے. سو جو لوگ ای سپورٹس کے اندر اپنے گھروں میں بیٹھے کھیل رہے ہیں کیوں نہ ان کو ایک پلیٹ فارم دیا جائے تاکہ اس پلیٹ فارم کے تھرو وہ آ کے پوری دنیا کو یہ بتا سکیں کہ پاکستان میں ہر چیز میں ٹیلنٹ اویلیبل ہے. اور جس طرح انہوں نے ایک ارسلان کی مثال دی, وہ اپنے اون پہ بیچارہ آیا آگے اور پوری دنیا کو اس نے حیران کیا. سو اب ہم اس کو ایک اسٹرکچر پلیٹ فارم کی طرف جا رہے ہیں جس کے اندر میرا خیال ہے 20-25 شہروں میں جو ہے ہم اس انیشیٹو کو لے کے جائیں گے. اور اب یہ سپورٹس ایسی ہے جو کہ فیوچر ہے پوری دنیا کا. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی ایشین گیمز میں وہ آ گئی ہیں, اولمپکس میں بھی اس کی انٹری ہو رہی ہے. سو وہ ایسا میڈل ہے کہ ہماری خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے اور ہمارا یقین ہے کہ اس کے اندر ہم پاکستان کو بہت جلد میڈل جو ہے وہ دلوا سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ عثمان بھائی, ونس اگین آپ نے لاہور قلندرز پہ ٹرسٹ کیا اور انشاءاللہ آپ اس انیشیٹو سے دیکھیں گے کہ سپٹمبر اکتوبر میں جو ایشین گیمز ہیں اس کے اندر یہاں سے جو ٹیلنٹ نکلے گا وہ ابھر کے سامنے آئے گا اور پھر اس کی محنت ہوگی کہ وہ کس طرح پاکستانیوں میں میڈل جیت کے خوشیاں تقسیم کریں. تھینک یو سر. عاور صاحب سے جی میں ریکویسٹ کروں گا یہ. تھینک یو عثمان صاحب, تھینک یو عاطف صاحب.